محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، یعنی جلد ہی ایک بڑا فتنہ سامنے آنے والا ہے، یا یہ کہ پے در پہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے بہت زیادہ فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا صحیح کرنے والے یعنی کسی سواری کے ذریعے پا پیادہ دوڑنے والے اور جلدی چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا، فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، پر جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ یا اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ یا پناہ گاہ پائے، اور یا کوئی ایسا آدمی اس کو مل جائے جس کے دامن میں وہ ان فتنوں سے پناہ لے سکتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ اس کے ذریعے پناہ حاصل کر لے۔ یعنی اگر ان فتنوں سے بھاگنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہو تو فتنوں کی جگہ سے نکل بھاگے، یا کوئی ایسی جگہ اس کو معلوم ہو کہ جہاں چھپ جانے کی وجہ سے ان فتنوں سے پناہ مل سکتی ہو تو وہاں جا کر چھپ جائے، اور یا اگر کوئی آدمی اپنے سایہ عاطف میں پناہ دینے والا مل سکتا ہو تو پاس جا کر پناہ گزین ہو جائے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی فتنہ ظاہر ہوگا تو اس فتنے میں سونے والا شخص جو اس فتنے سے غافل ہے اور بے خبر ہو اور اس کے بارے میں اطلاعات نہ سنتا ہو، جاگنے والے یعنی اس فتنے کو جاننے اور اس کی خبر رکھنے والے سے بہتر ہوگا۔ جاگنے والا شخص کے خواہ وہ لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو، کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور اس فتنے میں کھڑا ہونے والا شخص اس فتنے میں کوشش کرنے کے مترادف ہوتا ہے، کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہاں سعی کا لفظ مشی یعنی چلنے والے کے معنی میں ہے، اور کسی چیز کی طرف چلنا گویا اس چیز کے حق میں سعی و کوشش کے مترادف ہوتا ہے۔ صراح میں لکھا ہے کہ سعی کے معنی ہے دوڑنا، جلدی کرنا، اور کسی چیز کے حق میں محنت و عمل کرنا۔ بس اس فتنے میں صحیح کرنے والے سے مراد اس فتنے میں مدد تعاون دینا اور اس کے حق میں صحیح و کوشش کرنا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس فتنے سے بھاگنے کا راستہ یا اس سے پناہ کی جگہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں جا کر پناہ حاصل کر لے۔ جو شخص فتنوں کی طرف جھانکے گا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان فتنوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کے نزدیک جائے گا تو اس کی وہ توجہ اور نزدیکی اس کے ان فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا باعث ہوگی۔ لہٰذا ان فتنوں کی برائیوں سے بچنے اور ان کے جال سے خلاصی پانے کی صورت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی کہ ان فتنوں سے جتنا زیادہ دور رہنا ممکن ہو اتنا ہی زیادہ دور رہا جائے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کومنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔